يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم تیسرے پارے کے 7ویں رکوع کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور آج ہم اس کی تفسیر گرامر کے حساب سے اس کو جاننا اور ترجمہ انشاءاللہ اس کو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، یہ پورے قرآن کے اندر سب سے لمبی آیت آج ہم پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے، اور یہ انتہائی اہم اور امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ قرض کے لین دین کے بارے کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے اور تقریباً 7 جگہ کے اوپر اس کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کے پاس قرض لینے پہنچا تو اس نے کہا کہ کوئی گواہ لا، تو اس نے کہا اللہ میرا گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضمانت دے، تو اس نے کہا اللہ میرا ضامن ہے۔ اس کے اوپر دوسرا شخص مطمئن ہوا اور اس نے 1000 دینار اس کو گن کر دیے اور مقررہ مدت طے ہوئی، جس کے اوپر یہ شخص چلا گیا اور اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے جب ذرائع آمد و رفت کا حصول ممکن نہ ہوا اس شخص کے لیے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے تیرے نام کے اوپر قرض لیا تھا اور آج اس کا مقرر ٹائم یعنی اجل آ چکی ہے، لہٰذا میں تیرے نام کے اوپر ہی اس کو واپس کر رہا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی بڑی، اس کو اندر سے کھوکھلا کیا اور اس کے اندر اس نے 1000 دینار بھرے، اور پھر ایک پرچی کے اوپر اس نے تحریر کروائی کہ یہ میں نے تم سے اللہ کے نام کے اوپر لیا تھا، میرے پاس کوئی بھی سفر کا ذریعہ میسر نہیں، لہٰذا میں اللہ کے نام پر اسے بھیج رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں پوری کوشش کروں گا، جو ہی مجھے کشتی ملتی ہے تو میں خود بھی حاضر ہوں گا، اگر آپ کو یہ نہ ملے تو پھر میں آپ کو دیندار ہوں۔ اتنی دیر میں دوسری طرف جب وہ شخص مقررہ میعاد آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا اور اس نے کہا چلو آج مقررہ میعاد ہے، میں جا کر دیکھتا ہوں اس نے اللہ کے نام کے اوپر مجھ سے قرض لیا تھا کہ وہ بھی پلٹا ہے کہ نہیں۔ وہ بھی آ کے سمندر کے کنارے کھڑا ہو گیا اور لگا انتظار کرنے، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا، اور جب وہ پلٹنے لگا تو اس کو وہ بڑی سی لکڑی وہاں پر پڑی ہوئی ملی۔ اس نے کہا کہ گھر خالی ہاتھ کیوں جانا ہے، اسی کو لے چلتے ہیں، اس کو پھاڑ کے اس کو ایندھن کے طور پر میں استعمال کر لوں گا سکھانے کے بعد۔ جب آیا گھر میں اس کو پھاڑا تو اس میں سے دینار گرنے لگے، اور یہ پرچہ جو اس نے لکھا تھا وہ تحریر وہ سامنے آئی کہ بسد کوشش میں کوئی بھی ذریعہ آمد و رفت حاصل نہیں کر سکا، لہٰذا اللہ کے نام کے اوپر آپ کی طرف بھیج رہا ہوں، اگر مل گیا تو ٹھیک، نہیں تو میں خود حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں دیندار ہوں گا۔ تو اس نے اس کا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ جس بڑے گواہ کو اس نے چنا تھا اس نے پوری حفاظت کے ساتھ اس کی چیز اس تک پہنچا دی۔ لہٰذا دوستو یہ آیت ہماری معاشرتی زندگی کو ایک نہایت عمدہ نہج دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور وہاں کا کاروبار دیکھا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ دین کا جو بھی معاملہ ہو، یعنی لین دین کا جو بھی معاملہ ہو، اس کو تحریر کیا کرو، یہ اچھا ہوتا ہے، جس کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا۔ تو آئیں پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، کون سے لوگوں؟ آمنو، ایمان والو، اذا تداینتم، تداینتم کا مطلب آپس میں ایک دوسرے سے، بدین، دین کا یعنی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل، کے خاص مدت تک، مسمن، اور وہ طے شدہ ہو کہ اس تاریخ کو ہم دوبارہ اس کو ادائیگی کریں گے۔ تو دیکھیں یہ آرڈر ہے، فاکتبوہ، تو اسے تحریر کیا کرو، وَلْيَكْتُبْ، اور اس کے لیے جو لکھے، بینکم، تمہارے درمیان،
قاتبون وہ کاتب، وہ کیسے لکھے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ لکھے، کسی کی طرف داری نہ کرے، کوئی موش گافیاں نہ چھوڑے اس کے اندر کہ کسی فریق کو جو کہ پیچھے سے اس کے ساتھ کہیں ملا ہوا ہو وہ اس کے پلڑے میں زیادہ وزن رکھے۔ ولا یابا، دوستو یہ پورا ایکسپریشن ہے، اس کا مطلب ہے، یابا کا مطلب ہوتا ہے انکار، ولا کا مطلب نہ، یعنی انکار نہ کرے۔ کون انکار نہ کرے؟ کاتبون لکھنے والا، ان یکتبا کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا، فلیکتب جس طرح وہ لکھتا ہے، اس کو لکھنے کا عمل اللہ نے اس کو سکھایا۔ لہٰذا دوستو اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے اور سامنے آتی ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی آسائش، کوئی مہربانی فرماتا ہے تو وہ اللہ کی دی ہوتی ہے، اور ہمیں اس میں کنجوسی یا کسی بھی مشورے کی عالم میں، علم کے عالم میں کسی کو کوئی چیز دینا پڑے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی دین ہے۔ وَلْيُمْلِلْ وہ لکھوائے، یا کا مطلب وہ، مل کا مطلب ہوتا ہے لکھوانا۔ الذی کون لکھوائے؟ الذی وہ شخص علیہ الحق جس کے ذمے حق ہو۔ آج دینے والا ہمارے معاشروں کے اندر اپنے آپ کو بچانے والا دینے والا لکھتا ہے کہ یہ مجھے تحریر لکھ کر دو، حالانکہ جو کوئی رقم لے رہا ہے یا جو کوئی قرض لے رہا ہے اسے ہی خود چاہیے کہ وہ آسانی پیدا کرے اس شخص کے لیے جس سے وہ رقم لے رہا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، کس کا؟ جس سے وہ قرض لے رہا ہے۔ یعنی یہ مت سوچنا کہ تم نے آج قرض لے لیا اور بعد میں مکر جاؤ گے تو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں اگر تم طاقتور ہو تو۔ ولا یبخس اور اس میں کمی نہ کرنا، منہ اس کے اندر، شیئن ذرا سی بھی، فَإِنْ كَانَ الَّذِي اور یہ کہ ہو جس کے ذمے، علیہ الحق کو کیا ہو؟ جس کے ذمے ہو حق، سفیہن اگر وہ نادان ہے، او ضعیفن یا کمزور ہے، او لا یستطیع کہ اس کے اندر استطاعت نہ ہو کہ وہ لکھوا سکے، ہوا فلیملل اس کے لیے تحریر کرے کون؟ ولیہ اس کا وارث، بالعدل عدل کے ساتھ، واستشہدوا اور بناؤ گواہ، شہیدینی، شہیدین کا مطلب دو گواہ، من رجالکم آدمیوں میں سے، فَإِن لَمْ يَكُونَا اور اگر نہ، لم کا مطلب نہ، ان کا مطلب اگر، اور اگر نہ یکونا ہو، رجلین دو مرد، فرجلن تو پھر کیا کرو؟ ایک بندہ لو، وامرأتانی اور دو عورتیں، ممن ترضون جن کے اوپر راضی ہوں، ممن کا مطلب جنہیں، ترضون تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے، ان تدل اگر بھٹک جائیں، بھول جائیں، احداہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، فتذکرہ تو یاد کروائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، الاخری اخری کا مطلب ایک دوسرے کو، ولا یابہ اور انکار نہ کرے کون؟ الشہداء وہ گواہ، اذا ما دعو جب ان کو بلایا جائے، دعو کا مطلب بلایا جانا، ولا تسأموا اور تم سستی مت کرو۔ یہ لفظ سام سے نکلا ہے، سام کا مطلب اصل میں تو موت ہوتا ہے، جیسے کہ پرانے دور کے اندر یہودی بعض اوقات مسلمانوں کی طرف السلام علیکم کہتے تھے، لیکن یہاں پر مراد ہے وہ سستی، کاہلی۔ ان تکتبو لکھنے کے اندر سستی مت کرو تم، صغیرن اور کبیرن چاہے وہ بڑا معاملہ ہو یا چھوٹا معاملہ ہو، الی اجلہ اس کی مقررہ میعاد کو، درست بھی ہے کس کے لیے؟ للشہادہ ایویڈنس کے لیے، گواہی کے لیے، وَأَدْنَا اور بہت قریب ہے،
اللہ ترتابو اور بچانے والی ہے، الا ان تکونا تجارتن ما سوائے اس کے کہ تم کرو، تکونا تم کر رہے ہو، تجارتن تجارت کر رہے ہو، حاضرن نقد کی صورت کے اندر، تدیرونہا تو تم لکھ لو اسے، بینکم آپس میں، فلیس علیکم جناح لیکن کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، جناح کا مطلب گناہ، فلیسا کا مطلب ہوتا ہے ناٹ، اللہ اف ناٹ یعنی اگر نہ، تکتبوہا تم اسے تحریر نہ کرو تو بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تو اس سے چھوٹ مل گئی۔ دوستو ہوا کیا تھا ایک دفعہ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مارکیٹ لگی ہوئی تھی تجارت کی، لین دین ہو رہا تھا، تو آپ کو ایک گھوڑا پسند آیا، آپ نے اس کو کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اس کے پیسے ادا کرتا ہوں، وہ ساتھ پیچھے پیچھے چل پڑا شخص، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی کر رہے تھے تاکہ میں جلدی جلدی اس کو پیسے ادا کروں، لیکن کیونکہ وہ تھوڑا پیچھے رہ گیا تو کچھ اور لوگوں نے اس کی بولی لگانی شروع کر دی، اور جب وہ بولی حضور کی بولی سے زیادہ بڑھ گئی تو اس نے انکار کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بیچنے کے لیے، اور مکر گیا اس لین دین سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو نے تو مجھے ابھی گھوڑا بیچا ہے، اس نے کہا ہے کوئی گواہ؟ میں نے تو نہیں بیچا۔ تو اس صورت میں بہت سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس کو لان تان کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا آپ کو، اور انہوں نے کہا کوئی یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو تم یہ صادق ہیں، امین ہے، اور تم کس بنیاد کے اوپر ان کے اوپر یہ بات کر رہے ہو؟ لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اس صورت کے اندر پھر وہاں پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تو کیسے گواہی دے سکتا، تو موجود ہی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق اور امین ہیں، اور اسی بنیاد کے اوپر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اور آپ نے یہ سودا طے کیا ہے۔ اس کے بعد ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر گنی جانے لگی تھی۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ مقرر کر لیا کرو، اذا تبایعتم خرید و فروخت کے وقت، ولا یضار نہ نقصان ہو، یعنی بالکل نقصان نہ پہنچایا جائے، کاتبٌ لکھنے والے کو، ولا شہید اور نہ ہی گواہ کو۔ اور یہاں پر آج معاملات جن کے اندر لین دین تحریر ہوتا ہے، سب سے پہلے انہی کو ہی نقصان پہنچایا جاتا ہے کہ کوئی گواہی نہ دے اور کوئی لکھنے والا اس کے سامنے عدالت کے سامنے پیش نہ ہو، حالانکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال وَإِن تَفْعَلُوا اگر تم ایسا کرو، فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بے شک جو ایسا کرے گا، فَإِنَّهُ بے شک وہ فسوقن وہ فسق کرے گا، نافرمانی کرے گا، بکم تمہاری طرف سے، یعنی یہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہاری طرف سے یہ کھلی نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ نے ہی تمہیں سب کچھ سکھایا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہی ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر کے اندر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا اور نہ تَجِدُوا تم پاؤ، کاتباً کوئی تحریر کرنے والا، فَرِحَانٌ تو رہن رکھ لیا کرو، مقبوضہ اپنے قبضے میں کوئی چیز، فَإِنْ آمَنَا اور اب جب امن کی حالت میں آ جاؤ، جب تم واپس آ جاؤ، یعنی مراد یہ بعضکم بعضا ایک دوسرے کے ساتھ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اور ادا کر دے وہ چیز جو کہ رکھوائی گئی تھی، امانتہ امانت رہن کی صورت میں، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ڈرو اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے۔ کوئی بڑی چیز دیکھ کر اگر تم نے کوئی چھوٹا قرض دے دیا، بڑی چیز اور قیمتی چیز کو رکھ کر، بعض اوقات انسان کے پاس پیسے کم پڑ جاتے ہیں، وہ رستے میں ہوتا ہے، تو آج دور حاضر کے اندر وہ کبھی پیٹرول پمپ کے اوپر یا کسی اور جگہ کے اوپر جاتا ہے تو وہ اپنا موبائل یا کوئی اور چیز قیمتی وہاں پر رکھوا دیتا ہے، اور بعد میں جب وہ پیسے لے کر آتا ہے اور اس کو کہے کہ یہ پیسے لے لیں اور مجھے میرا وہ قیمتی چیز جو میں نے رکھوائی ہے وہ واپس کر دیں، جو میں نے امانت رکھوا کے گیا تھا رہن کی صورت میں، تو وہ انکار کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، میں اس کا رب ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
اور کبھی بھی شہادت کو مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو کوئی بھی چھپائے گا اسے یعنی شہادت کو فَإِنَّهُ بے شک وہ ہوگا آثم گناہگار قلبہ اپنے دل سے، کیونکہ ایمان والا تو کر ہی نہیں سکتا کسی اچھی چیز کو. بات پھر وہی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جو ہے وہ حفاظت کرے. واللہ بما تعملون علیم اور اللہ جانتا ہے جو تعملون تم کرتے ہو، علیم وہ بہت جانتا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي